السلام علیکم ناظرین۔ نگران وزیر اعظم کے لیے باتیں چل رہی ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام فائنل کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، دو ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ ایک ٹرینڈ تو یہ چل رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا جائے، اور دوسرا ٹرینڈ یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو حفظہ اللہ ان کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا جائے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کو نگران وزیر اعظم نہیں مقرر کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو نظام ہے نا یہ ٹھپ ہے، یہ نظام اس قابل نہیں ہے۔ ابھی اس نظام کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ ایسی شخصیات کو ہم اس طرح کے عہدے پر لے کر آئیں، کیونکہ وگرنہ یہ معتبر شخصیات مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی یہ بہت بڑی معتبر شخصیتیں دینی اداروں میں اور پوری دنیا میں ان کو بہت بڑی عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس نظام پر اس طرح سے آئے نا تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ پھر یہ سارا نظام ہی ٹھپ ہے، سارا نظام ہی بدلا ہوا ہے۔ وہ نظام کو اکیلا بندہ نظام کو نہیں ٹھیک کر سکتا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے ان کے آنے سے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کا آپ شکار ہو کر پھر ان کو متنازع بنا دیں گے، مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا پھر مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ۔ یہ بہت بڑی دینی شخصیات ہیں۔ ہاں، اگر نظام بہتر ہوتا ہے، نظام میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، جو ماحول کچھ بہتر بنتا ہے، ابھی تو یہ سارا ماحول بنا ہوا ہے۔ جو پارٹی الیکشن میں جیتے گی وہ کہے گی صاف شفاف الیکشن ہے، اور جو پارٹی الیکشن میں ہارے گی وہ کہے گی دھاندلی ہوگی۔ پچھلے برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کئی عرصے سے ایسا ہی چل رہا ہے۔ جو جیتتے ہیں وہ کہتے ہیں صاف الیکشن ہے، اور جو ہار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ بہرحال اس طرح کے ایک مخلوط نظام کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کی شخصیات کو، جو معتبر حضرات ہیں، ان کی شخصیات کو ہرگز ہی متنازع نہ بنایا جائے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔